وہ ٹرانسلیشن ایکسپٹ نہیں کرتا، آپ اس کے خلاف ہمیں فوراً انفارم کیا کریں ریٹن تحریری طور پر، تاکہ ہم وہ کارروائی کر سکیں۔ جو وکیل جو اٹیسٹ کر سکتا ہے اس کے پاس تو عادیہ موجود ہوگا نا، پرمیشن تو ہوگی اس کے پاس۔ جی جی بالکل، وہاں سے پتہ چلتا ہے ایگزیکٹلی، وہ جب اسٹیمپ لگاتا ہے وہ اپنا نمبر اور عادیہ وہ اس کا باقاعدہ صاف کوڈ ہوتا ہے باقاعدہ یہ یعنی، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں جو سیکرٹری وزارت داخلہ نے ہمیں گوش گزار کی وہ آپ کو ہم بتاتے جائیں۔ یہ حکومت کی جو تبدیلی تھی اور اعتماد کا ووٹ تھا اور کیبنٹ جو چینج ہوئی اور جو مسائل تھے جو پرائورٹی پہ تھے، میں پہلے بھی اپنے پروگرامز میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ وہ قانون تیار پڑا ہوا ہے، وزارت لیبر اور وزارت داخلہ نے مل کے جو بنانا تھا، مین وزارت لیبر نے، جو لیگل آدمی تھے، لیگل لوگ جو ہمارے امیگرینٹس رہ رہے ہیں، وہ اینس میں نہ ہونے کی وجہ سے کی اپوفاسیاں نکل رہی ہیں، وہ اس انتظار میں ہے کہ جب قانون آئے تاکہ وہ اینس میں خرید کے اپنے کاغذات رینیو کروا سکیں۔ تو انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ جلد ہی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، جلد ہم خوشخبری آپ کو سنائیں گے کہ اس میں اینس میں بھی ہم نے کتنے کم کیے ہیں، کیونکہ ابھی آف دی ریکارڈ ہے، لیکن ضرور کم کیے ہیں، اور اس کا قانون بھی جلد اسمبلی میں پارلیمنٹ میں پیش ہو جائے گا تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اور ہم نے یہ بات بھی ان کے گوش گزار کی کہ جو لوگ اب جن کی اپوفاسیاں نکل آئی ہیں وہ لامحالہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، وکیلوں کو پیسے دے رہے ہیں، اب ان کے فیصلے تو 4-5 سال لگیں گے، دکستیریا جو ہے وہ بہت لانگ ٹائم لیتی ہیں، اس کے لیے لوگ تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کے وعدے کرنے کے باوجود قانون لیٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بھی کچھ نہ کچھ قانونی ماہرین سے صلاح مشورہ کر کے ہم اس پر بھی جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کریں گے تاکہ وہ عدالتوں سے وکیلوں سے بچ جائیں، وہ ڈائریکٹلی جب قانون پاس ہو جائے تو وہ اینس میں خرید کر اپنے جو ہے وہ کر لیں۔ اس کے علاوہ فورلوکی دیلوسی کا بھی ہم نے کہا کہ جو فیملیز یہاں پر ہے وہ کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا کریں گے، اس پہ بھی وہ نظر ثانی کر رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بات ہے وہ بڑی اہم جو بتائی گئی ہے کہ بھائی کام نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ اپنے ملک واپس جا رہے ہیں، آئی او ایم کا جو ہے چوتھا پروگرام وہ انشاءاللہ 7 اگست میں اس کی وہ ہو رہی ہے بٹ جو ہے، نہیں بٹ انہوں نے جو مانگی ہے مختلف این جی او سے، لیکن آئے گی انشاءاللہ آئی ایم او کو ہی، لیکن ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اوپن بٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اس پہ جو بھی اور بھی ہیں اگر وہ اچھے طریقے سے وہ اپنی وہ پیش کر سکتے ہیں سفارشات، اور سپتمبر میں انشاءاللہ تعالی اگست کے اینڈ میں وہ نیا پروگرام آئی او ایم کے سیریز شروع ہوگا۔ لیکن حکومت یونان جو پرائم منسٹر یورگو پاپاندریو نے اناؤنس کیا تھا، کل سیکرٹری وزارت داخلہ اندریا تاکی نے دوبارہ اس کا اعادہ کیا ہے کہ ابھی سے ہی وہ پروگرام شروع ہو گیا ہے کہ پیترورالی اندراج بے دھڑک ہو کر جا کر آپ کروائیں، اس پہ پیسے نہیں ملیں گے، صرف ٹکٹ گورنمنٹ دے گی، لیکن اس میں یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ آپ کو بلیک لسٹ نہیں کرے گی جاتی دفعہ۔ یہ ابھی سے شروع ہو گیا ہوا ہے، آفیشلی اس کی اناؤنسمنٹ پولیس جو ہے وہ بہت جلد سرکولر ایشو کر دے گی، لیکن اگر آپ وہ کوشش کر رہے ہیں اس کا نوٹیفکیشن آئے گا، آپ انتظار کریں۔ ہم سے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ بعض ڈرتے ہیں کہ بھی ان کو تحفظات ہوتے ہیں، وہ وہاں انٹر نہیں ہو سکتے، اس کی سہولت کے لیے اندراج لوگوں کا جو ہے وہ دیموس میں یا کچھ مخصوص دفاتر میں جس کا وہ نوٹیفکیشن جاری کریں گے، بے دھڑک ہو کر جا کر پاکستان کمیونٹی کے دفتر میں، پاک ہیلینک کے دفتر میں، مینادرو پینیندا اختو 58 تیسرے فلور پہ جہاں ڈاکٹر رزاق صاحب بیٹھے ہیں، وہاں بھی جا کر اندراج کروا سکتے ہیں۔ دوسری جو ایسوسیشنز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن کا آفس ہے، دوسری تنظیمیں ہیں، وہاں بھی اندراج اپنا جا کر کروا سکتے ہیں، فوٹو کاپی اپنی دے سکتے ہیں، تاکہ جو یہ جیسے یہ شروع ہوگا کہ اپنی مرضی سے اپنے ملک جائیں گے، وہاں پر یہاں سے آپ کو بلیک لسٹ نہیں کیا جائے گا، تاکہ آئندہ آپ کہیں بھی جانا چاہیں، آپ کو کسی اور ملک میں چانس امریکہ کینیڈا میں، تو اگر آپ شنگن کمپیوٹر پہ بلیک لسٹ ہوں گے تو وہ آپ کو ویزے نہیں دیں گے، آپ کو یہ سہولت ہوگی۔ ایک بات انہوں نے بہت اچھی کی ہے، یہ بہت کام کی بات ہے۔ یہ تیسرا مجھے ایک سوال جو ہے نا وہ نہیں، بالکل میں ابھی سے آپ کو گھور رہے ہیں، مجھے ارشد بٹ صاحب بھی بڑے سخت گیر آدمی ہیں، ان کا سوال ہے کہ بھائی جو یورپ میں جانے کے لیے، دیکھیں اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہے تو آپ یورپ میں جہاں مرضی جا سکتے ہیں، اس پہ کوئی وہ روک ٹوک نہیں ہے، کام نہیں آپ کر سکتے۔ جو بلو کارڈ آپ کو اسپیشل کارڈ ملے گا، اس کے لوازمات ہیں کہ سب سے پہلے آپ وہ جو گریک لینگویج کا کورس ہے وہ کریں،
وہ امتحان اگر آپ پاس کرتے ہیں اس کے بعد وہ کمیٹی بیٹھے گی, بورڈ آپ کو جو ہے وہ پاس کرے گا, آپ کا انٹرویو ہوگا, اور باقی جو لوازمات ہیں آپ کا فورلکی دیلوسی, آپ کا سنگولیو اسپیتی کا, آپ کے اینڈس میں آپ کی 5 سال ریگولر ریزیڈنس جو ہے بغیر کسی کٹوتی ایک دن کے بھی وہ پورا ہوگا. تو آپ وہ اپلائی کریں گے تو جب آپ کو وہ کارڈ مل جائے گا, اس کارڈ پہ صرف بلو کارڈ جو ہے ریزیڈنس ایپی ماکرون اس کا نام رکھا گیا ہے, اس پہ کام کر سکیں گے یورپ میں. کل سیکرٹری وزارت داخلہ نے یہ بہت اہم بات کی ہے کہ نئی, وہ یہ کہ لانگ رن پہ آگے جا کر یونان حکومت جو ہے وہ فار ایور اور 10 سال کا سٹیٹس ختم کرنے کا سوچ رہی ہے. ٹھیک, یہ ابھی کیا نہیں ہے. جو سٹیٹس جن کے پاس فار ایور ہیں وہ گھبرائے نہیں, ان کا سٹیٹس اسی طرح ہی ہے. 10 سال کے جو ہیں ان کو 10 سال کے ہی مل رہے ہیں. وہ جب تک یہ نیا قانون پاس نہیں ہوگا, سال 2 سال جب ان کا موڈ بدلتا ہے یا یورپین یونین ان کو کہتی ہے, انہوں نے یہ اس لیے توجہ دی ہے کہ یہ جو ایپی ماکرون ہے 5 سال والا یورپ میں کام کرنے کا, اس کی زیادہ اہمیت ہو جائے گی. اور اس لیے آپ اپنے لوگوں کو توجہ دیں کہ اس پہ زیادہ توجہ دیں, یہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاصل کریں. آخری سوال, یونان میں مکان کا کرایہ لینے کے لیے پاکستان سے کیا کیا کاغذات منگوانے ہوں گے؟ پیراسری اور جی پاکستان سے جو یہ نیا جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں ٹیکس پے کر رہے ہیں, اس کی کلیئرنس سرٹیفکیٹ وہاں سے اٹیسٹ کر کے منسٹری آف فارن افیئر سے منگوائیں, یا آپ کا کسی جائیداد میں پراپرٹی میں آپ کا ہے, آپ کے نام ہے, آپ کا حصہ ہے, اس کا بھی آپ اٹیسٹ کر کے اسٹامپ پیپر پہ انگلش میں نوٹری ریپبلک سے اور اپنی منسٹری سے اور جو کنسرن محکمہ ہے اس سے اٹیسٹ کروا کر وہ یہاں ساتھ میں لازمی جمع کروانا ہے. یہ تمام امیگرینٹس اور تمام یونانیوں کے لیے یہ جو ہے. دوسری بات جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ 23 تاریخ کا جو پروگرام ہے آخری اس سیزن کا, اس میں ہم لازمی طور پر جو سرکاری وزارت داخلہ کے کوئی یا وزارت پبلک آرڈر کے انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کسی نہ کسی کو ٹیلی فون لائن پر لیں گے تاکہ چیزیں جو ہیں سب سامنے جو کچھ ہے وہ اپنے سوال جو ہے بھیج سکتے ہیں. جی یہ ساری چیزیں تو ہم نے بتا دی. بہرحال کل بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی اور اس کے ملاقات میں بہت ساری اور بھی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. انشاءاللہ جو 23 جولائی کو اب آپ سے ملاقات ہوگی, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں. نمبر 2 کاغذوں سے, نمبر 2 راستوں سے پرہیز کریں. کسی کو پیسے مت دیں, خدا کے لیے اپنے پیسے بچا کر رکھیں. بہت کٹن وقت آ رہا ہے. مجھے الحاج بشیر شاہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا
च गवाचना एक चिट्ठी नूं अनेकां वार वाचना फिर एक दूजे दे ख्यालां च गवाचना मुलाकातां दियां महंगियां सौगातां किथे मुलाकातां दियां महंगियां सौगातां छल्ले मुंडियां वटाणियां भुल गए जदों दा टैलीफोन लग्गिया लग लगियां नबाणियां भुल गए जदों दा टैलीफोन लग्गिया अंदाजा बड़ा लाया सी मार मार तुण के लड़ौने बेचे पौने मार मार तुण के लड़ौने बेचे रुटियां या डौनियां भुल गए जदों दा टैलीफोन लग्गिया लग लगियां नबाणियां भुल गए जदों दा टैलीफोन लग्गिया टेलीफोन मार का रोमांस मंजूर नहीं अखां अगे रहना होना एक पल दूर नहीं टेलीफोन मार का रोमांस मंजूर नहीं एक रुस जाना दूजे रुस्से नूं मनाउणा एक रुस जाना दूजे रुस्से नूं मनाउणा गल्लां रुस के मनाउणियां भुल गए जदों दा टेलीफोन लग्गिया लगियां नबाणियां भुल गए जदों दा टैलीफोन लग्गिया मशूक जेड़े समय दे पाबंद नहीं अज कल होती देर चलदे संबंध नहीं आशिक मशूक जेड़े समय दे पाबंद नहीं अज कल होती देर चलदे संबंध नहीं वेंदे रहिंदे कदों हीर चूरी लैके आवे वेंदे रहिंदे कदों हीर चूरी लैके आवे रांझे मच्छियां चराउणियां भुल गए